السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں اس مجلس میں مل بیٹھنے، کچھ سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا کل قیامت کو حشر کے میدان میں ہم سب کے نجات کا سبب اور ذریعہ بنے۔ محدود وقت، اس میں محدود گفتگو ہی ہو سکتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ساری انسانیت پر کی گئی ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ کون سا احسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت پر کر کے انسانیت پر جتلایا ہے؟ وہ عظیم احسان میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کی نبوت اور ان کی رسالت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آسمانی دین کے تابعدار رہے ہیں، ان کے لیے دو باتیں ماننا ہمیشہ لازمی اور ضروری رہی ہے۔ ایک اللہ رب العزت پر ایمان، اور ایک اس کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر پر ایمان۔ تو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی یہ دو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر ایمان۔ جو ہماری گزشتہ مجلس تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے پیغمبر کے اس معاشرے پر جتنے احسانات ہیں، ان احسانات میں سے کچھ کا تذکرہ کر سکوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمایا، تو اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسانیت پر کون کون سے احسانات کیے۔ سب سے بڑا عظیم احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، اپنی امت کو اللہ پاک کے وحدانیت کا عقیدہ عطا فرمایا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کہیں لوگ، انسان درختوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، کہیں پتھر کے سامنے سجدہ ریز تھے، کہیں خود انسان کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ تو ہمارے پیغمبر کا انسانیت پر یہ بڑا احسان کہ انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نجات دلا کر، انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر
ہر جگہ جھکنے کے بجائے انسانیت کو ایک دربار میں جھکنے کا پابند بنایا۔ جہاں 100 رشتے بندھے ہوئے تھے، ان تمام رشتوں کو، ان کے سلسلے کو کاٹ کر میرے اور آپ کے پیغمبر نے انسانیت کا رشتہ ایک دھر سے، ایک گھر سے، ایک ہستی سے، اللہ پاک سے باندھ لیا، مضبوط کرایا اور وابستہ کروایا۔ یہ ہمارے پیغمبر کا اس معاشرے پر، انسانیت پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر دوسرا سب سے بڑا احسان، اعلیٰ ادنا، عربی عجمی، گورا کالا، امیر اور غریب، انسانیت کے مراتب کا یہ فرق مٹھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے انسانیت میں تفریق تھی۔ امراء الگ تھے، غرباء الگ تھے، اونچے خاندان والے ان کے حیثیت الگ تھی، کم خاندان والے ان کی حیثیت الگ تھی۔ انسانیت کے سامنے تذلیل ہو رہی تھی، انسان کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی بعثت نے اس تفاوت کو ختم کر کے مجھے اور آپ کو، انسانیت کو یہ شعور بخشا کہ بحیثیت انسان ہم سب ایک ہیں۔ بحیثیت انسان نہ کوئی مالدار، نہ کوئی غریب، نہ کوئی اونچے نسل کا، نہ کوئی نیچے نسل کا۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم آدم کے اولاد، اور آدم کو میرے رب نے مٹی سے پیدا فرمایا، تمہاری اصلیت ایک ہے، تم سب کے سب مٹی کے پیداوار ہو اور دوبارہ تمہیں مٹی میں جانا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب کسی عربی کا عجمی پر، کسی عجمی کا عربی پر، کسی گھورے کا کالے پر، کسی مالدار کا غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارا سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کا انسانیت پر، معاشرے پر دوسرا سب سے بڑا احسان کہ ہم جو مراتب میں بٹے ہوئے تھے، انسانی وحدت عطا فرمایا اس کو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا معاشرے پر تیسرا سب سے بڑا احسان کہ میرے پیغمبر نے انسانیت کو، انسانیت کا احترام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے انسان کا کوئی احترام، کوئی مقام نہیں تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں جس گھاٹ سے، جس جگہ سے آقا کے جانور سیراب ہوتے تھے، وہیں سے اس کے غلام اور نوکر بھی پانی پیا کرتا تھا۔ غلام، نوکر، اس کا ٹھکانہ جانوروں کا استبل ہوا کرتا تھا۔ یہ تو میرے پیغمبر کی بعثت ہوئی،
تو اس کے صدقے اللہ پاک نے انسانیت کو یہ احترام عطا فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات، بھری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو پھر اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ تو آج اگر میری اور آپ کی انسانیت وہ احترام کی زندگی گزار رہی ہے تو یہ صدقہ ہے دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس نے ہمیں معاشرے میں، انسانیت میں ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے پیغمبر کا معاشرے پر، انسانیت پر چوتھا سب سے بڑا احسان کہ معاشرے میں، انسانیت میں مایوسی پھیل گئی تھی، انسانیت نا امید ہو گئی تھی کہ اب ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے جو خطائیں کی ہیں، کیا وہ گناہ، وہ خطا کبھی معاف بھی ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے مولا کے سامنے کبھی احترام کا مقام پا سکیں گے؟ کیا ہمیں جو پست درجے میں رکھا گیا ہے، کیا ہمیں بھی عزت مل سکے گی؟ ہمارے پیغمبر نے آ کر انسانیت پر چھائی ہوئی اس مایوسی کا خاتمہ فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے بندو، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ پاک تمام گناہوں کو، تمام لغزشوں کو، تمام خطاؤں کو بخشنے والے ہیں۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی جانور تو نہیں تھے جن کو میں نے کاٹا، یہ تو انسان تھے، میں انسانیت کا قاتل، اور وہ بھی 1 2 نہیں 99 افراد کا میں قاتل۔ ایک غار کے اندر ایک عبادت گزار آدمی رہا کرتے تھے، اس کے پاس چلے اور اسے کہا کہ دیکھیں میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا 99 اتنے زیادہ لوگ تو نے قتل کے، دفع ہو جاؤ ادھر سے، کہیں تیری وجہ سے میری اوپر عذاب نہ آ جائے، کہیں تیری اس نحوست میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس نے کہا اچھا، میں بڑا منحوس آدمی ہوں، تلوار نکال کر اسے بھی قتل کیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبے کی کوئی گنجائش؟ اس عالم نے کہا ہاں، اللہ پاک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن یہ جو زمین ہے، یہ جو فضا ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ گناہ آلودہ ماحول ہیں۔ آپ اس گناہ آلودہ ماحول سے تو نکل جائیں، اللہ والوں کے بستی میں چلے جائیں، نیک اور صالح لوگوں کی رفاقت اختیار کر لیں، اور فلاں جگہ وہاں جائیں، آپ کی وہاں توبے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ توبے کی غرض سے چلے، راستے میں ان کو موت آئی۔ اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے آئے، ہم ان کا روح قبض کریں گے، اس لیے کہ نیک ارادے سے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے آئے، ہم روح قبض کریں گے، اس لیے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بڑا گناہگار ہے۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ چلو ناپ لیتے ہیں، جہاں جا رہا تھا نیک لوگوں کے بستی میں، اگر اس کے قریب ہیں تو رحمت کے فرشتے اس کا روح لے جائیں،
اور اگر وہاں سے دور ہیں تو پھر عذاب والے فرشتے اس کی روح لے جائے۔ اللہ پاک نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ سمیٹ جا، سمٹ گئی۔ دیکھا گیا تو وہ ایک بالش اس طرف قریب تھے، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اب معاشرے میں ایک مایوسی پھیل گئی تھی، نا امیدی پھیل گئی تھی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا انسانیت پر، امت پر یہ عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اس نا امیدی سے نکال کر، اس مایوسی سے نکال کر اپنی رب کے رحمت اور دریائے رحمت والی، امید والی زندگی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر پانچواں سب سے بڑا احسان کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دین اور دنیا کو الگ تصور کیا کرتے تھے۔ جو دیندار ہے وہ دنیادار نہیں ہو سکتا، جو دنیادار ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ دیندار ہوگا تو دنیا سے تعلق ختم کرے گا، کسی غار میں جا کر سکونت اختیار کرے گا، بیوی، بچے، رشتہ دار، خاندان، کنبہ، معاشرہ کٹ کر ان سے رہے گا۔ تو سمجھا جاتا تھا اس آدمی کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ اور جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے تجارت کیا کرتا تھا، دنیاداری کیا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میرے اور آپ کے پیغمبر کا انسانیت پر یہ عظیم احسان، فرمایا دنیا میں رہ کر بھی انسان دیندار بن سکتا ہے، دنیاداری میں رہ کر بھی انسان دیندار بن سکتا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تمہیں دنیا میں رہ کر، تاجر رہ کر، دنیادار رہ کر، مالدار رہ کر تم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہو، تم اپنے رب کو کیسے منا سکتے ہو، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے طریقے بتلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں، ان کی مثال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، لیکن مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ دین میں ان کا مقام کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان چلتا تو فرش پر ہیں، لیکن آسمانوں پر فرشتے میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابہ کرام میں ان کا نام شامل، لیکن اس کے باوجود دین میں ان کا مقام، بزرگی میں ان کا مقام، زہد میں ان کا مقام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر، بہت بڑے رئیس، لیکن یہاں دین بھی ملا تو دنیاداری پر کوئی اثر نہیں، اور دنیاداری آئی تو دین پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، امانتدار ہو، فرمائے کہ کل قیامت کو جنت کے اندر اس کو انبیاء علیہم السلام کا پڑوس نصیب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انسان دنیا کے ماحول میں رہ کر بھی دیندار بنے۔ چھٹا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر کہ انسانیت کے پاس منزل نہیں تھی، میرے پیغمبر نے آ کر انسانیت کو منزل عطا کی۔ لوگ کوشش میں تو تھے، بھاگ تو رہے تھے، دوڑ تو رہے تھے، چل تو رہے تھے، لیکن کہاں تک جائیں، کہاں تک پہنچے،
یہ منزل، یہ مقصود متعین نہیں تھی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کا انسانیت پر یہ عظیم احسان کہ انسانیت کا منزل مقصود عطا کیا کہ تمہارا دن کو محنت اور کوشش، تمہاری رات کی ریاضت اور عبادت، تمہارے اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمانہ، اچھے اور بہترین اوصاف اور صفات، رذائل سے بچنا، احتراز کرنا، اجتناب کرنا، آخر کیوں کر ہے، کس کے لیے ہے؟ تو منزل عطا کی کہ منزل ہے رب کی رضا، کہ یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو جائے، آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر، انسانیت پر چھٹا عظیم احسان۔ بہت سارے احسانات ہیں، گننا شاید شمار سے باہر ہو، لیکن جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں منزل عطا کی ہے۔ اب میری منزل سلطنت نہیں، حکمرانی نہیں، عہدہ اور منصب نہیں، میری منزل ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی نہیں، میری منزل بہت سا بڑا سرمایہ جائیداد نہیں، میری منزل بہت ساری کرنسی جمع کرنا نہیں، بلکہ اس عظیم انسان نے ہمیں جوڑا تو اس عظیم ہستی سے جوڑا اور منزل بتائی، اور پھر اس منزل کو پانے والے نے اپنی زندگی سے عملی مثالیں قائم کی ہیں، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رب کی رضا کیسے حاصل کی؟ خون کا نذرانہ پیش کیا، جان سپرد کر لی، مال سپرد کر لی، حوالہ کر لی، خاندان کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، سب کچھ کو داؤ پہ لگایا، لیکن منزل تک پہنچے۔ اور وہ منزل کیا کہ رب نے خود اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ایک پتھر کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کچھ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں۔ صحابہ کرام میدان میں اپنے زخمیوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اپنی شہداء کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، زخمیوں کی پٹیاں بھی ہو رہی ہے، ان کو پانی بھی پلایا جا رہا ہے، ان کو ان کے خیموں تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایک زخمی صحابی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے کسی دوست صحابی کو بلایا، قریب گیا، دیکھا تو زخموں سے چور، اشارہ کیا، وہ قریب ہوئے تو سرگوشی میں کہنے لگا، مجھے شہادت کی تمنا تھی جو مجھے مل رہی ہے، موت میرا محبوب تھا، میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں، لیکن میری ایک حسرت ہے کہ جاتے جاتے محبوب کی زیارت کروا دینا، دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیغمبر کی، اپنے محبوب کی دیدار کروا دینا۔ اس صحابی نے اس زخمی صحابی کو اٹھایا، خون بہہ رہا ہے، زخم ہے، دوڑتا ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر رکھ دیا۔
थोड़ी देर के लिए सोचें, ये भी तो जवान था, मजलिस तो जवानों की है ना, ये भी तो जवान था, इसके भी तो आरज़ू और तमन्नाएं थी, जिंदगी गुजारूं, बेवी के साथ जिंदगी गुजारूं, बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं, तिजारत करूं, दुनिया में नाम पैदा करूं। क्या इसके दिल में यह तमन्ना ही नहीं थी? और ये जो जख्मी हो रहा है, तो क्या इसके दिल में इस जख्मों के दर्द महसूस नहीं हो रहे थे? ये बहता हुआ खून खुद इसको नजर नहीं आ रहा था? इसके माँ बाप नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, दोस्त अहबाब नहीं थे, समंदर में नदी में बहता हुआ ये मिला था क्या? इंसानियत से इसकी रिश्तेदारियां तो थी, लेकिन इन सब के बावजूद ये नहीं कहता आखिरी वक्त है, मुझे अपने वालिद से मिलाओ, मुझे माँ से मिलाओ, मुझे बेबी से मिलाओ, मुझे बच्चों से मिलाओ। पैगंबर से मोहब्बत हो, इस तरह का हो कि जी आखिरी दीदार हो जाए, लेकिन हो जाए मेरे महबूब का। सहाबी ने लाकर पांव में रखा, अपने जिस्म को हरकत देकर अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के करीब किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के तलवे को बोसा देने लगे। अपने चेहरे को, अपने रुखसार को करीब किया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का, आपके कदम, आपके पांव मुबारक का यह तलवा मेरे रुखसार के ऊपर पड़ जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का इसने बोसा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको उठाने के लिए जैसे ही नीचे तशरीफ लाए, जान परवास कर गई थी, रूह पहुंच चुकी थी। इसलिए कि मकसूद तमन्ना तो यही थी कि चलते चलते अपने महबूब की दीदार कर लूं, वो कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवान को अपने हाथों में, अपने झोली मुबारक में, अपने बाजू मुबारक में उठाया, खेमे तक ले गए। सहाबा किराम फरमाते हैं कि उस वक़्त हम तमन्ना करने लगे, काश इसकी जगह हम होते, हमें अल्लाह के प्यारे पैगंबर बाजू में उठाते। जो दो बुनियादी बात मैं अर्ज करना चाह रहा था, वो बुनियादी बात कि मेरे पैगंबर का एहसान कि मुझे आपको इंसानियत को मंजिल अता की, कि मेरी और आपकी मंजिल दुनिया नहीं, मेरी और आपकी मंजिल रब की रजा है। और सहाबा किराम की एक दो नहीं, इतनी मिसालें हैं, अगर अर्ज करने पर आऊं तो सुबह हो सकती है, और फिर आपका शिकवा होगा कि टाइम ज्यादा ले लिया। लेकिन मैं ये फिक्र मुंतकिल करना चाहता हूं कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी, उसका महवर, उसकी बुनियाद कि मैं अपने रब को कैसे राजी कर लूं, मैं अपने रब को कैसे राजी कर लूं, और इस जवानी में राजी कर लूं। इसलिए कि पीरी में, बुजुर्गी में, ढलते हुए उम्र में तो इंसान फिर वैसे भी मुसल्ले पर आ जाता है, फिर हाथ में वैसे भी तस्बीह आ जाती है, फिर वैसे भी मस्जिद का रुख करने लगता है। और ये भी सआदत है कि ढलते उम्र में किसी मुसलमान का रिश्ता मस्जिद से जुड़ जाए, यह अल्लाह का अजीम एहसान है। वरना कितने सारे लोग दाढ़ियां सफेद हो गई, मुहम्मर हो गए, बूढ़े हो गए, फिर भी उनका रिश्ता मस्जिद से, इबादत से उनका ताल्लुक नहीं बनता।
یہ بدبختی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں خوش نصیب، خوش بخت جن کی جوانی مسجد سے وابستہ ہو گئی، جن کی جوانی عبادت سے وابستہ ہو گئی، 30 سال کی عمر میں بازار میں، دکان میں، مل میں، فیکٹری میں، منڈی میں، لیکن یہ اپنے رب سے تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ کمال، یہ ہے وہ عظیم احسان جو مجھے اور آپ کو، امت کو، اس عظیم پیغمبر نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ پیارے پیغمبر خود تو یتیم تھے، لیکن دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو یتیم نہیں چھوڑا۔ خود بتایا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جس طرح کسی بچے کے لیے اس کا والد ہوتا ہے، جس طرح والد ہر بات اپنے بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے، فرمائے میں اللہ کا نبی، میں نے بھی تمہیں پوری زندگی سکھائی ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہ کیا میرا صبح نیند سے اٹھنا اس طریقے پر ہے جو طریقہ میرے نبی نے بتایا، رات کو سونے کا طریقہ وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا۔ اس لیے کہ ہم تو رات کو موبائل دیکھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ بے حرکت ہو جاتے ہیں، موبائل گر جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ نہ ہم نے کوئی بسم اللہ پڑھی، نہ اعوذ باللہ کا ورد کیا، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ آیت الکرسی، نہ آخری قل، نہ سونے کی دعا، نہ وہ سنت طریقہ۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سونے کا طریقہ تو حیوانوں جیسا ہو گیا۔ حیوان بھی کھاتا جب وہ اس کا پیٹ سیر ہوتا ہے، گر جاتا ہے، جگالی کرتا جب پیٹ میں کچھ اور کم ہو جائیں پھر اٹھتا ہے، پھر کھانا شروع کر لیتا ہے۔ کھانے پینے کا طریقہ، کیا کبھی کھانے سے پہلے اہتمام کے ساتھ اللہ پاک کا نام لے کر بسم اللہ پڑھی ہے؟ کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کا احترام، بیت الخلاء جانے کا آنے کا طریقہ، دعائیں۔ آج تو میرے نوجوان کو یاد تک نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نے مجھے یہ زندگی بھی عطا کی تھی، اور اسی وجہ سے نہ جوانی میں برکت، نہ جوانی میں راحت، نہ سکون، کچھ بھی نہیں۔ ایک بے ڈھنگا زندگی ہے جو گزر رہا ہے۔ اب اس بے ڈھنگے بے ترتیب زندگی سے پلٹنے کے لیے یہ عظیم مقصد عطا فرمایا تھا میرے پیغمبر نے کہ میری اور آپ کی فکر، میری اور آپ کی سوچ یہ بن جائیں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب تک پہنچنے کے لیے، رب کے رضا حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک ہی واسطہ ہے، ایک ہی سبب ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اپنا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دامن رحمت سے جڑیں گے، کل حشر کے میدان میں ان کا دامن رحمت پکڑ کر کے ہمارا حشر ہوگا۔ اور اگر آج اس رحمت والے دامن سے کٹ گئے تو کل پھر ہمارا حشر یا تو یہودیت کے صف میں ہوگا، یا عیسائیت کے صف میں ہوگا، یا مجوسیت کے صف میں، یا کسی اور غیر مسلم کے صف میں۔ اور کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، ساری زندگی پڑھا، کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ، اور اٹھے تو غیر مسلموں کے صف میں، پیارے پیغمبر کی غداروں کے صف میں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اور رب کی رضا حاصل ہوتی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے جڑنے سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر جوان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔